بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مین راشی یعنی برج حوت، پائسز زوڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جولائی 2024 کے آخری نصف یعنی 15 تا 31 جولائی عواقب آپ کے لیے کیا پیغام لیے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کون سی تواریخ آپ کے لیے اہم ہیں یہ بھی اسٹرالوجیکل ریمیڈی کے ساتھ ساتھ نیو ایج اسپریچول ایڈوائز اور نیو ایج اسپریچول ایکشن، یہ سبھی کچھ آپ کو اس مختصر سے ایپیسوڈ میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ماہ جولائی کے آخری نصف میں آپ کے لیے معاملات محبت میں کامیابی کے لیے، دل کی خوشی کے لیے اور تفریح طبع کے لیے جو سب سے مناسب دن ہے وہ 17 جولائی ہے، لیکن یہ دن شہادت امام علی مقام امام حسین کا دن ہے، سوگ کا دن ہے۔ وہ آپ کو چاہیے کہ ذکر اہل بیت اطہار کریں، امام علی مقام کا تذکرہ کریں، سنیں اور دعا کریں، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کے لیے بہت مناسب ہوگا۔ اور خاص طور پہ میں نے 11 کے 11 بروج جو پہلے بیان کیے ہیں ان میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اب یہ خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں اچانک سے اوندا ہے تو یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شب عاشور گزرنے کے بعد جب اذان علی اکبر پڑھی جاتی ہے، یہ اذان یادگار ہے اس اذان کی جو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے میدان کربلا میں پڑھی تھی۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو اذان علی اکبر کی سماعت کریں، اسے سنیں اور اذان علی اکبر کے دوران خود پہ رفقت طاری کریں۔ تصور کریں اس منظر کربلا کا جب 61 ہجری 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام انبیاء و مرسلین کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے نانا کی محنت، ریاضت اور دین کے لیے کی گئی تمام کوششوں اور تبلیغ کی حفاظت کے لیے، دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پورے کنبہ اپنے خاندان کے ساتھ تشریف لائے تھے اور کچھ ہی گھنٹوں کے مہمان رہ گئے تھے، اور پوری شب عاشور آپ نے عبادت الہی میں بسر کی تھی، اور نماز فجر کے اہتمام کے وقت شہزادہ علی اکبر نے سحری کے وقت کے اختتام پہ آذان پڑھی تھی۔ یہ آذان فجر دنیا کی سب سے عجیب و غریب آذان تھی، سب جانتے تھے کہ ہم شہید ہونے والے ہیں۔ تو یہ آذان علی اکبر کا وقت آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اسے مد نظر رکھیے۔ جہاں تک روپے، پیسے اور مالی فوائد کا تعلق ہے تو وہ فوائد آپ کو 26 جولائی کو حاصل ہوں گے، آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ کے لیے جو سب سے لکی دن ہے وہ 24 جولائی ہے۔ آف ڈے، منحوس دن آپ کے لیے گزر چکے ہیں، وہ میں اب بیان نہیں کروں گا، آپ بھگت چکے ہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ 21 جولائی کا فل مون ان کیپریکون آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہونے والی ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، آپ کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، فیمس ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی میدان میں، کسی پیشہ میں، کسی شعبہ میں پاپولر ہونا چاہتے ہیں، عزت کمانا چاہتے ہیں، تو 21 جولائی سے آئندہ فل مون آنے تک پورا ایک مہینہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیے میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ایک ہیڈ لائن پیش کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے زائچے کے 11ویں گھر جس کا تعلق امیدوں کے ساتھ ہے، دیرینہ خواہشات کے ساتھ ہے، خوابوں کے ساتھ ہے، آپ کے فیوچر، آپ کے کیریئر، آپ کے مستقبل، اور مستقبل میں آپ کتنے دولت مند، امیر اور آسودہ ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کا تعلق آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر کے ساتھ ہے۔ 11th ہاؤس، ہاؤس آف ہوپس، ڈریمز اینڈ فرینڈشپ اینڈ فیوچر انکم، ان تمام معاملات کا تعلق آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر کے ساتھ ہے۔ تو نئے اسلامی سال میں پہلا فل مون 1446 ہجری کا ماہ محرم کا پہلا مکمل چاند آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں ہے۔ محرم کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اگر آپ اہل بیت اطہار کی محبت
اور ولا اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، شہادت امام حسین کو سنتے ہیں، اس پہ گریہ کرتے ہیں، خانوادہ رسول کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام پہ حسب توفیق نظر نیاز تقسیم کرتے ہیں اور خداوند قدوس سے دعا کرتے ہیں ان کے وسیلہ سے، تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ اپنی قسمت کو چار چاند لگا لیں گے، اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا۔ اسپائسز زوڈیکل سائن، نیو ایج اسپریچول موومنٹ میں آپ کے لیے جو ایڈوائز ہے، سب سے پہلا اسپریچول ایکشن یہ ہے کہ آپ بروز جمعرات لونگ حاصل کریں اور ایک لونگ اپنی پیشانی پہ گھس لیں، اچھی طرح سے مل لیں۔ ایک لونگ آپ کو اپنے والیٹ میں، اپنے ہینڈ بیگ میں، اپنے پرس میں رکھ لینا چاہیے، اور ایک لونگ ایک کپ پانی میں ابال کے اچھی طرح سے قہوہ بنا کے وہ پانی ٹپ یا بالٹی میں ملا کے اپنے بدن پہ بہا لیں۔ اس سے آپ کے ناقص اثرات اور مضر اثرات تمام کے تمام مہلک اور منفی اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ کی خوش قسمتی میں اضافہ ہوگا، آپ طاقت اور توانائی محسوس کریں گے، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ دوسری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ کو سٹرین لاکٹ گلے میں پہننا چاہیے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسٹرالوجیکل ریمیڈی میں آپ کو سب سے آخر میں بتانے والا ہوں۔ اجمالی طور پہ 15 سے 31 جولائی کے درمیان کواکب آپ کو کیا اثر دے رہے ہیں، یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجموعی طور پہ یہ مہینہ آپ کے لیے ملا جلا ہے، اس میں مختلف چیلنجز ہیں آپ کے لیے، ایک کمبینیشن ہے جس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ذائچے کے 12 گھر ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں آپ کو کواکب کے نظرات فوائد دے رہے ہیں اور کچھ معاملات میں آپ کے لیے احتیاط طلب امور بیان ہو رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے کیریئر کا تعلق ہے، ترقی کی سیڑھی آپ کے سامنے آنے والی ہے، اگر آپ میری بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں، وہ آپ کی قسمت اگر بند بھی ہے تو انشاءاللہ العزیز کھل جائے گی۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن نیک اعمال سے، صدقات سے آپ اپنی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیرینہ مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور مسائل میں مبتلا ہیں، تو آپ کو اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوانا چاہیے اور اس کی روشنی میں جو آپ کو آپ کی ذاتی ریمیڈیز تعلیم دی جائیں، ان ریمیڈیز کو آپ نے کرنا ہے، تبھی آپ کو سب سے زیادہ مؤثر فائدہ ہوگا۔ جہاں تک آپ کے معاملات محبت کا یا ازواجی معاملات کا تعلق ہے، تو یہ مہینہ آپ کے لیے سازگار ہے۔ شروع میں کچھ مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن جولائی کے آخری نصف میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ کواکب کی نقل و حرکت آپ کو تھوڑا جذباتی بنا رہی ہے، بعض معاملات میں آپ ضدی ہو رہے ہیں اور انتہا پسند واقع ہو رہے ہیں۔ سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، تو آپ غیر ضروری تنازعات سے خود کو بچائیں، اپنا دامن ہر قسم کی لڑائی جھگڑا سے بچائیں، پرائی آگ میں چھلانگ مت لگائیں۔ اگر آپ خاتون ہیں تو بہت زیادہ مدر ٹریسا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ مرد ہیں تو حد سے زیادہ عبدالستار ایدھی مت بنیں، اپنی حد میں رہیں۔ سب سے پہلے خیش پھر درویش، آپ اپنی ذات کو ہر قسم کی تکلیف سے، تنگی سے اور مصیبت سے بچائیں، اپنا دامن چھڑائیں، ورنہ کوئی مصیبت آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔ رشتوں، ناتوں اور تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، منفی سوچ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہاں لگے بندھوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ کا اسٹرالوجیکل ویسٹرن ٹراپیکل سسٹم میں زوڈیکل سائن پائسز ہے، تو پھر آپ کو اس حوالہ سے پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زحل کی 67 کا شکار ہیں۔ زحل کی 67 کو ہمارے منجمین نے ایک ہوا بنا کے پیش کیا ہے، اور ہر کسی پہ یہ جڑ دیتے ہیں کہ آپ 67 کا شکار ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، مختلف قسم کی فکروں اور تشویش میں مبتلا رہتا ہے، مختلف اعصاب، مختلف آلام، مصائب اور تکالیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 67 کا شکار ہیں۔ 67 کا شکار آپ تبھی ہوں گے جب انڈین کنڈلی کے اعتبار سے آپ کا مون سائن یعنی جنما راشی، چندرما راشی مین ہوگا، تبھی آپ 67 کا شکار ہوں گے، اور وہ یقینی آپ نہیں ہوں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ خود کو 67 کا شکار سمجھ کے سیٹرن کی ریمیڈیز کرتے ہیں، جس سے الٹا فائدہ ہونے کے آپ کو
نقصان ہوتا ہے اور آپ اپنے سیٹرن کو ویک کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کوئی بھی ریمیڈی کرنے سے پہلے آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوا کے کسی صاحب علم سے مشاورت لے لیا کریں۔ اگر آپ مجھ سے اپنا ذاتی ذائچہ پیدائش بنوانا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے ٹائم لے کے اپوائنٹمنٹ حاصل کر کے طریقہ کار کے مطابق اپنا برتھ چارٹ بنوائیں، جو آپ کی پوری زندگی کے معاملات کو مفید ہوگا، کافی ہوگا، کفایت کرے گا۔ زندگی میں ایک بار ہی برتھ چارٹ بنوایا جاتا ہے۔ جولائی میں آپ کے لیے جو صحت کے معاملات ہیں، آسمان کی صف بندی ایسے پہلوؤں کو اجاگر کر رہی ہے، ایسی نشاندہی کر رہی ہے، اور سیٹرن کی پوزیشن، اس کا ریٹروگریڈ، یہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ آپ جسمانی دردوں کا شکار ہو سکتے ہیں، انجانی قسم کی تکلیف، نظر بد اور مخالفین کی جانب سے جادو ٹونا اگر کیا گیا تو اس کا مہلک اثر آپ پہ فوری طور پہ وارد ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے جسمانی اور روحانی ہر طرح کے علاج معالجہ پہ توجہ دیں، اپنی عادات اور اطوار کو کچھ بہتر کریں، اور فضول قسم کے تناؤ سے بچیں۔ چڑچڑاپن، غصہ، جلال آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ جولائی کے آخری نصف میں مالی طور پہ آپ کافی آسودگی حاصل کریں گے، زائد اخراجات پہ کنٹرول کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سیٹرن کا ریٹروگریڈ آپ کی مت مار سکتا ہے۔ مارس، وینس اور جوپیٹر کے کمبینیشن اسپیکٹس آپ کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو ملازمت میں ترقی کریں گے، تنخواہ میں اضافہ ہوگا، افسران بالا کا تعاون ملے گا اور آپ کو شاباش بھی ملے گی۔ اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو اچھا اور بہترین روزگار آپ کو بہت جلد حاصل ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ ذاتی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ترقی اور توسیع کے اور ذرائع آمدن کے نئے مواقع بھی مل رہے ہیں، نئی راہیں بھی آپ کے لیے کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیریئر کے حوالہ سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی پیشہ ورانہ مہارت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی۔ شہرت اور قبولیت حاصل کرنے کا وقت آپ کے لیے چل رہا ہے۔ پورا مہینہ اسلامی نقطہ نظر سے اگلے فل مون تک عواقب آپ کو مسلسل نفع دیں گے، ترقی کے وسیع تر امکانات ہیں، مالی فوائد آپ کو مل رہے ہیں، اور چیلنجز کا خاتمہ آپ اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے کر لیں گے، اور آپ کی جمی کوششیں آپ کے حق میں ہوں۔ اسٹرالوجیکل ریمیڈی جو سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ جولائی کے آخری ہفتے میں پھولوں کو خاص طور پہ پانی لگائیں، لیکن جولائی کے آخری ہفتہ میں خاص طور پہ 21 جولائی کے بعد آپ نے پھول نہیں توڑنا، کوئی پتا بھی مت توڑیں، کوئی بھی نبات اپنی جگہ سے جدا مت کریں، پھول پودا مت توڑیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو یلو سفائر پہننا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے ذاتی پیدائشی ذائچہ کی روشنی میں پہنیں گے، تبھی آپ کو اس کا بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بصورت دیگر اگر آپ اندھا دھند ریمیڈی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سنہلا پخراج یعنی یلو سفائر پہننا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ مختصر اور جامع ہورoscope وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اگست میں بروقت آپ کی خدمت میں پورا مکمل ہورoscope لے کے آ جاؤں گا۔ تب تک مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔